الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانوں کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ ہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز ان گنت نعمتوں سے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانو ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں. لا مثل له ولا مثال له. اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر،
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین محترم، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ نیز ارشاد گرامی ہے، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ سے مانگا تو عزت ملی۔ اے مانگنے والوں مانگو اسی سے، اے مانگنے والوں مانگو اسی سے، جو دے دیتا ہے سب کو خوشی سے۔ دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے کہ دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ محترم سامعین، ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے۔ زندگی کی تمام مصائب و مشکلات کے لیے مشکل کشا، حاجت روا عمل و دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے۔ ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں خوشحالیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ ہر کسی کو دل کھول کر دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیا کریں۔ دعائیں دینے میں بخل سے کام نہ لیں، دل سے دعائیں دیں، کیونکہ ہمارا ایک دوسرے کے لیے دعائیں دینا مانگنا اللہ پاک کو بے حد پسند عمل ہے۔ دعا مانگنا فرض ہے، ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیو، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ محترم سامعین، دنیاوی باتیں، سیاسی باتیں بہت چلی، ہم بہت سنتے رہتے ہیں۔ آج امت کو باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ یہ عاجز دنیوی باتیں سنانے کے لیے
آپ کو جمع نہیں کیا، کیونکہ ہر چینل، ہر ورک، ہر اخبار اس پر بات کر رہا ہے۔ لوگوں کو آج اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت ہے، مہنگائی ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، سفلی عمل، کالا جادو، جھگڑوں کا حل، بے برکتی کا حل، عبادت میں دل نہ لگنے کا علاج، تجارت میں گھاٹا، کاروبار میں بے برکتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کا حل چاہیے۔ یقین جانیے اس کا حل ہے، اور یقینی حل ہے، یقینی حل ہے۔ وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ و چوکھٹ مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے۔ گھوم پھر کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین، ایک صحابی ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا اور بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان کے آخری تاریخ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کو وعظ فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شانہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام۔ دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے، چند ہی دنوں میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس مہینے کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ حق تعالی شانہ کا بہت بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے۔ ایک حدیث میں اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاوے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی ہے، رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کی کھوٹ، وساوس اور برے خیالات کو دور کرتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان الجنت لتبخر وتزین من الحول الى الحول لدخول شهر رمضان، ان الجنت لتبخر وتزین من الحول الى الحول لدخول شهر رمضان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے. اللہ اکبر. دھیان توجہ سے سنیے سامعین محترم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کے خاطر آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے. تو جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی رسیلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی. بس خوشنما آنکھوں والے حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں ہے کوئی اللہ کے بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالیٰ شان اس کو ہم سے جوڑ دیں. پھر وہی حوریں جنت کے گیٹ میں دربان رضوان جن کا نام ہے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں رمضان المبارک کی پہلی رات ہے. جنت کے دروازے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق تعالیٰ شان و رضوان سے فرماتے ہیں جو جنت کے گیٹ میں دربان رضوان سے فرماتے جنت کے دروازے کھول دے اور جہنم کے داروغہ گیٹ میں دربان جن کا نام مالک ہے ان سے فرما دیتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے. اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے زمین پر جاؤ سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توک ڈال کر دریا میں پھینک دو. اللہ اکبر. اس امت کا کتنا احترام ہو رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام کو باقاعدہ حکم ہو رہا ہے جاؤ زمین پر سرکش شیاطین کو قید کرو گلے میں توک ڈال کر دریا میں پھینک دو تاکہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا حق تعالیٰ شان رمضان کی ہر رات میں ایک منادی فرشتے کو حکم فرماتے 3 مرتبہ آواز دے 3 مرتبہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق تعالیٰ شان رمضان شریف میں اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت سنا رہے ہیں کتنی بڑی بشارت امت کو دے رہے ہیں. سامعین دھیان سے سنیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق تعالیٰ شان رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے چھٹکارا مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے. حق تعالیٰ شان رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے. دھواں دار رحمت برس رہی ہے اللہ پاک کے رمضان کے اندر. اور آگے ارشاد فرمایا جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے
ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت مل رہی ہے۔ محترم سامعین دھیان سے سنیے، دیکھیے حدیث پاک میں ہے رمضان المبارک پورے سال کا دل ہے، پورے سال کا دل رمضان المبارک۔ اگر یہ درست رہا تو پورا سال درست ہے۔ اسی لیے امام ربانی حضرت مولانا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکت کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں، جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی پورے سال اتنی برکتیں نازل نہیں ہوتی جتنی صرف ایک مہینے میں رمضان المبارک میں نازل ہوتی ہے۔ حضرت علماء کرام فرماتے ہیں جمعے کے دن کا اثر پورے ہفتے پر پڑتا ہے۔ جمعے کے دن جتنی پابندی نمازوں کی، درود شریف پڑھنے کی، تلاوت تسبیحات کی ہوگی، اور جتنا گناہ سے جمعے کے دن بچیں گے اتنا اثر پورے ہفتے پر پڑے گا۔ اور فرماتے ہیں حج کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ حج قبول ہو گیا تو زندگی بھر نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ حج قبول نہیں ہوا تو اس کا اثر بھی زندگی پر پڑے گا۔ حاجی صاحب نیکیوں سے ہٹیں گے، مسجد سے دور ہوں گے، نمازوں سے دور ہوں گے، گناہوں سے قریب ہوں گے۔ حج قبول نہیں ہوا تو اس کا اثر بھی زندگی پر پڑے گا۔ بس اسی طرح رمضان المبارک کا اثر سال بھر رہتا ہے۔ رمضان روزہ رکھ کر، تراویح 20 رکعت پڑھ کر، تلاوت تسبیحات درود شریف کے ساتھ گزرے اور گناہوں سے بچتے ہوئے رمضان گزار دے تو اس کا اثر بھی سال بھر پڑے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اللہ رب العزت رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں جہنم سے جہنمیوں کو چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ رب العزت ہر مسلمان مرد اور عورت کی کوئی نہ کوئی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ کتنی بڑی بشارت مل رہی ہے۔ رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ رب العزت ہر مسلمان مرد اور عورت کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم اللہ تعالی سے کتنا مانگتے ہیں۔ قبولیت کا اشارہ دے دیا گیا، اس سے لاکھ مانگو وہ کروڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ افطار کے وقت، تہجد کے وقت، فرض نمازوں کے بعد خوب دعائیں مانگے، خوب دعائیں مانگے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو رمضان تمہارے اوپر آ گیا ہے، جو برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، تمہاری خطاؤں غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس بولے تو نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا، نیکیوں میں کمپٹیشن، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا،
ہر فرد کوشش کرے کہ میں زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں، زیادہ تسبیحات پڑھنے والا بن جاؤں، زیادہ درود شریف پڑھنے والا بن جاؤں، زیادہ تلاوت کرنے والا بن جاؤں۔ جیسے کلاس میں امتحان ہوتا ہے تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے میں فرسٹ آ جاؤں، اسی طرح رمضان میں ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار انسان بن جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے جسم سے گناہ کرنا چھوڑ دو تو انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ لمبی لمبی نفلیں پڑھنے کا، لمبی لمبی تسبیح پڑھنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے من کو صاف کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا، اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا، روزہ بھی رکھتے جھوٹ بھی نہیں چھوڑتے، روزہ بھی رکھتے ہیں غیبت بھی نہیں چھوڑتے، روزہ بھی رکھتے ہیں ٹی وی بھی نہیں چھوڑتے، روزہ بھی رکھتے ہیں دوسروں کو تکلیف بھی دیتے ہیں۔ ذرا روزہ لگا تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، عبادت صرف لمبی لمبی نفلیں پڑھنے تسبیح پھیرنے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے جسم سے گناہوں کو چھوڑ دینے کا دوسرا نام عبادت ہے۔ عبادت اپنے جسم سے گناہوں کو چھوڑ دینے کا دوسرا نام۔ محترم سامعین، ایسے لوگ اللہ رب العزت کو بڑے محبوب لگتے ہیں جو گناہوں کا کھوٹ اپنے زندگی سے نکالنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ جس دن ہم ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیں، ارادے سے، بس اسی دن سے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جس دن ہم ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اسی دن سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، سال میں 2 بار آتی ہے عید، سال میں 2 بار آتی ہے عید، ڈھیر ساری برکتیں لاتی ہے عید۔ جو چھوڑ دیتے ہیں گناہوں کو ارادے سے، جو چھوڑ دیتے ہیں گناہوں کو ارادے سے، ان کے گھروں میں روزانہ آتی ہے عید۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جانے کے فیصلے فرمائے، سب کہے آمین۔ ان 8 دروازوں میں سے ایک کا نام ہے ریان۔ ریان قیامت کے دن اس میں سے روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور اس دروازے سے نہیں گزر سکتا۔ آواز دی جائے گی، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ مرد اور عورتیں جو روزہ رکھتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، سب اس میں داخل ہو جائیں گے، تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والے عورتیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں، اور روزہ چھوڑنے والے یا روزہ رکھ کر گناہ کرنے والے، ٹی وی دیکھنے والے، موبائل پہ وقت صرف کرنے والے، غیبت کرنے والے کتنے بڑے بد نصیب ہیں۔ محترم سامعین، ایک گر اور پوائنٹ کی بات سنیے۔ حضرت علماء کرام فرماتے ہیں، جس عبادت اور جس نیکی کے کام پر پابندی کرنا آپ کو مشکل لگ رہا ہو،
اسے رمضان میں کر کے دیکھیے، سال بھر وہ عبادت، وہ نیکی آسانی سے ہوتی رہے. یا گناہ سے بچنا مشکل ہو رہا ہے تو رمضان میں بچیے، سال بھر بچنا آپ کو آسان ہو جائے گا. مثلا سمجھو نیٹ کی خباثت سے آپ بچنا چاہتے ہیں، نیٹ کی گندگی سے آپ بچنا چاہتے ہیں، نیٹ کی غلاظت سے بچنا چاہتے ہیں، یا ٹی وی کی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں. اس سے بچنا آپ کو مشکل ہو رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں. رمضان بھر اس کو نکال دو نظروں سے، ٹی وی مت دیکھو، اس کو چھوڑ دو، تو پھر دیکھو ماشاءاللہ سال بھر اس کی نحوست سے آپ بچو گے، بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یا سمجھیے جھوٹ سے بچنا مشکل لگ رہا ہے تو رمضان میں پورا مہینہ جھوٹ سے بچیں، سال بھر اللہ تعالیٰ کی مدد اترے گی، جھوٹ سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یا سمجھے نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی یا تہجد کی پابندی نہیں ہوتی تو رمضان میں پابندی کر کے دیکھیے، سال بھر اس عبادت کی توفیق ملتی رہے گی. یا خواتین ماں بہنوں کو برقعے کی پابندی ہے یا سر پر پلو بھاری معلوم ہوتا ہو تو پورا رمضان پابندی کر کے دیکھیے، الحمدللہ سال بھر آسانی سے توفیق ملتی رہے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان مبارک میں جم کر خوب کثرت سے عبادت کرنے کی اور ہمیں اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم سامعین، رمضان کے دن بڑے قیمتی ہیں، اس کو غنیمت سمجھیں. اس میں جتنا ذکر، عبادت، تلاوت کر سکتے ہیں ضرور کریں. یہی اس رمضان کی قدر ہے کہ اس میں خوب عبادت کی جائے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. کتنا سکون چھپا ہے اللہ تیرے نام کے ساتھ، کتنا سکون چھپا ہے اللہ تیرے نام کے ساتھ، کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اس رمضان کی قدر یہ ہے، اس میں خوب عبادت کی جائے. بے شمار محترم سامعین ایسے افراد ہیں جو روزانہ ایک پورا قرآن پاک مکمل پڑھ لیتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، کیسے خوش نصیب ہیں وہ خواتین، وہ مرد لوگ، وہ حفاظ یا وہ غیر حفاظ جو روزانہ ایک پورا قرآن پاک، روزانہ ایک پورا قرآن 6666 آیتیں، 30 پارے، 540 رکوع، روزانہ الحمدللہ پورا پڑھ لیتے ہیں. کیسے خوش نصیب. ایسے بھی ہیں جو روزانہ 18 پارے پڑھ لیتے ہیں، 18 پارے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں. بعض روزانہ 10 پارے تلاوت کرتے ہیں رمضان کے اندر، روزانہ 10 پارے بھی ماشاءاللہ. بعض روزانہ ایک منزل پڑھ لیتے ہیں، بعض روزانہ 10 ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، 10 ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ. اور بعض بے شمار مقدار میں درود پاک پڑھتے ہیں. محترم سامعین، ان کے لیے بھی دن 24 گھنٹے کا ہے، ان کے بھی کام کاج ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، بیماریاں ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ رمضان المبارک کو کماتے ہیں، اصول کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کی فکر کرتے ہیں. اگر ہم گزرے ہوئے رمضان میں کچھ نہیں کر سکے کوئی بات نہیں، اب اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے فضل سے دوبارہ یہ بابرکت مہینہ دے رکھا ہے. اس کی قدر کیجئے، اس کا ادب کیجئے، اس کا احترام کیجئے.
اللہ رب العزت کو رمضان المبارک کا احترام بہت پسند ہے. ذرا دھیان سے سنیے، اللہ رب العزت کو رمضان المبارک کا احترام بہت پسند ہے، از حد پسند ہے. ایک آگ کو پوجا کرنے والا بندہ تھا جسے مجوسی کہتے ہیں، آگ کا پجاری مجوسی. ایک مرتبہ اس کے بیٹے نے کھلے عام سب کے سامنے کھانا کھایا. رمضان کا مہینہ تھا. مجوسی کو آیا بڑا غصہ. اس نے بیٹوں کو ڈانٹا، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، ان کا تو بچہ بچہ روزے رکھتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ روزہ نہیں تو نہیں، کم سے کم سب کے سامنے تو نہ کھاتا. اس طرح اسے اس نے ڈانٹ دیا. خیر بات آئی گئی ہو گئی. اس مجوسی کا انتقال ہو گیا. اب سنیے، اس کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے. انہوں نے خواب میں دیکھا وہ مجوسی جنت کے بہاروں میں بڑے مزے میں. مجوسی کافر آگ کی پوجا کرنے والا جنت کے بہاروں میں ہے اور بڑے مزے میں ہے. وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ آپ تو مجوسی تھے اور میں آپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. ذرا اس کا جواب دھیان سے سنیے. وہ کہنے لگا ایک مرتبہ میرے بیٹے نے کھلے عام سب کے سامنے کھانا کھایا تھا. میں نے اس کو ڈانٹا تھا رمضان مبارک کے ادب کی وجہ سے. بس اللہ تعالیٰ کو میرا عمل اتنا پسند آیا کہ موت کے وقت مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دی. اس طرح مجھے اسلام پر موت آئی اور اب میں جنت میں مزے لے رہا ہوں. ذرا سوچو تو صحیح، جو بندہ ادب کی وجہ سے بچے کو ڈانٹتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بھی پسند آ جاتا ہے، تو ہم اگر اس کا حقیقی معنی میں ادب کریں گے اور عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے تو اللہ رب العزت اس پر کیوں نہیں مہربانی فرمائیں گے. لہذا رمضان کے دنوں کی راتوں کی خوب قدر کیجئے، خوب عبادت کیجئے. پتہ نہیں آئندہ رمضان کا مہینہ ملتا ہے یا نہیں، آئندہ رمضان کا مہینہ ملتا ہے یا نہیں. چاہتے ہو خاتمہ بالخیر اگر ایمان سے، چاہتے ہو خاتمہ بالخیر اگر ایمان سے، رکھو روزے اور محبت کرو قرآن سے. روزے داروں کو نہیں کچھ خوف قبر و حشر کا، بن کے شافی ان کا روزہ ہر جگہ ہوگا کھڑا. اے عزیزو تم اس مہینے کو غنیمت جان لو، اے عزیزو تم اس مہینے کو غنیمت جان لو، مان لو بہر خدا کہنا ہمارا مان لو. اس سے اچھا کون موقع کون سا تم پاؤ گے، بے خبر اب بھی رہے گا تم پھر بہت پچھتاؤ گے. سال بھر کے بخشے جاتے ہیں گناہ اس ماہ میں، سال بھر کے بخشے جاتے ہیں گناہ اس ماہ میں، شکر کرنا چاہیے مومنو اللہ کی درگاہ میں. جس قدر بھی ہو سکے نیکی کرو اے مومنو، جس قدر بھی ہو سکے نیکی کرو اے مومنو، کیا بھروسہ ہے کہ پھر حاصل دوبارہ ہو نہ ہو. پتہ نہیں آئندہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملے یا نہ ملے. محترم اس مقدس مہینے میں 4 کام کرنے کے ہیں. ایک تو یہ کہ خوب کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھیں. 70,000 کا نصاب پورا کر لینے والے بڑے خوش نصیب ہیں. 70,000 کا نصاب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ.
چلتے پھرتے بار بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوب پڑھیے، خوب پڑھیے. حدیث پاک میں ہے اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور حدیث پاک میں اس کی بڑی بڑی فضیلتیں اور برکتیں وارد بھی ہیں. منافق کو اس کلمے کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، منافق نہیں پڑھ سکتا اس کلمے کو. دوسرے، توبہ استغفار کثرت سے کریے، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے. گناہ چھوڑنے اور کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنے کا نام توبہ ہے. جو گناہ ہو گیا ہے اس پر شرمندہ ہو، اس گناہ کو چھوڑ دیں، معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم پکا ارادہ کرنے کا نام توبہ ہے. اسی کو توبہ کہتے ہیں. چلتے پھرتے اپنی زبان سے نستغفر اللہ و نتوب الیہ یا استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں. اور تیسرے، جنت کا سوال کریں، اللہ پاک سے طلب کریں، جنت الفردوس کا سوال کریں، اور جہنم سے پناہ مانگا کرتے رہے. اپنی دعاؤں میں اس کا خوب اہتمام ہو. محترم سامعین، رمضان المبارک میں سحری کو تو اڑتے ہی ہیں. آپ سے درخواست ہے تہجد کی پابندی کریں، 2-4 رکعت ضرور پڑھ لیا کریں. یہ بڑی پیاری نماز ہے، اللہ پاک اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں. حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے. اے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کرے، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے. اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں، بھلا یا برا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا. اس میں کوئی تردد نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کی شرافت، ایمان والے کی شرافت اور اس کی بزرگی تہجد کی نماز ہے. اور ایمان والے کی عزت لوگوں سے استغنا ہے، بے پرواہی برتنا. ایک اور حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخیر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں. اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا. ایک جگہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تہجد ضرور پڑھا کرو. ارشاد گرامی ہے تہجد ضرور پڑھا کرو. تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے. تہجد گناہوں سے روکتا ہے، خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر! تہجد کے کتنے بڑے بڑے فوائد ہیں. ہمیں چاہیے کہ ضرور پڑھیں اور ذرا جلدی اٹھنے کی کوشش کریں. محترم سامعین، ایک بہت ہی اہم بات ہے جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے. آپ سے درخواست ہے دھیان توجہ سے سنیے، دھیان سے سنیے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور آخر میں آپ کو رمضان کے گفٹ، قیمتی موتیاں، وہ بھی بتانے ہیں. آپ سے درخواست ہے دھیان توجہ سے سنیے. وہ اہم اور ضروری اور قابل لحاظ بات یہ ہے بہت سی ماں بہنیں
بہت سی مرتبہ غصے اور رنج میں اولاد کو، بال بچوں کو بد دعا دیتے ہیں۔ رمضان ہے، غیر رمضان ہے، کچھ نہیں دیکھتے، جیسے تیرا ستیاناش ہو، تو مرتا کی نہیں، تجھے کفن کا کپڑا پھاڑو، میرا اسور تیرے پیٹ میں گھسیں دے وغیرہ عجیب عجیب الفاظ جو ہے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھتے رہتے۔ تو مرتا کی نہیں، تیرا برباد ہو، تو لڑکیوں کو پیدا کی نہیں ہوا، سسرال میں بھیج کو آرام سے بیٹھتے گھر میں، عجیب عجیب الفاظ جو ہے زبان سے نکالتے۔ یاد رکھیے اللہ جل شانہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں جو مانگو مل جاتا ہے، جو زبان سے نکالو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، وہ چیز مل جاتی ہے۔ جب غصے میں یا رنج میں بچوں وغیرہ کو کوسے اور وہ مر جائے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے یا بیماری میں پھنس جائے، ہڈی ٹوٹ جائے وغیرہ، تو پھر روتی پھرتی ہیں، اور یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بد دعا سے مانگی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی جانوں اور اپنے بال بچوں کو نیز اپنے مال اور خادموں کو بد دعا نہ دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے۔ خاص کر کے رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بد دعاؤں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ تو سامعین، بد دعا نہ کریں، ہاں سب کے حق میں دعا کریں۔ دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارے اور گھاٹے کی بات ہے۔ ایک روایت میں حق تعالیٰ شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں، اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت بڑی بشارت ہے، اور بہت سی روایت سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اس لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بہت سے روزہ رکھنے والے مرد اور بہت سی عورتیں ایسی ہیں ان کو روزے کے ثمرات میں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں۔ کیا مطلب؟ دھیان سے سنیے محترم سامعین، علماء اکرام فرماتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس سے وہ مرد اور عورتیں مراد ہیں جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتے ہیں، جتنا ثواب روزے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہ ملا۔ اسی طرح وہ مرد اور عورتیں مراد ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن غیبت میں مبتلا رہتے ہیں اور روزے کے اندر گناہوں سے نہیں بچتے۔ ایک روایت میں کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ اور غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ دھیان سے سنیے، آج کل بہت لوگ، کیا مرد کیا عورتیں، روزے میں ٹائم پاس کرنے کے لیے غیبتیں شروع کر دیتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسے کھانا پینا وغیرہ، سب روزے کو توڑ دیتے۔ جمہور علماء کے نزدیک اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر روزے کے انوار و برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، روزے میں ایسی سخت بھوک لگی کہ برداشت کے قابل نہیں رہی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیج دیا،
اور ان دونوں کو اس میں الٹی اور قے کرنے کا حکم فرمایا. دونوں نے الٹی کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا. لوگوں کو حیرت ہوئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے حق تعالی شانوں کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا. یعنی دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہی. تو محترم سامعین اس حدیث پاک سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت بھاری معلوم ہوتا ہے. صرف غیبت ہی نہیں اور بھی گناہوں کا یہی حال ہے. اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزے میں اکثر گناہ سے جو بچنے والے مرد اور عورتیں ہیں اور غیبت چگلی وغیرہ سے بچنے والوں کو ٹائم کیسا گزر گیا پتہ بھی نہیں چلتا. اور گناہ کرنے والے غیبت وغیرہ کرنے والوں کی حالت بری ہو جاتی ہے. وہ افطار کب کرنا اس کے لیے ٹائم دیکھتے رہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت ہے گناہوں سے اس حالت میں بہت پرہیز کریں. خاص کر کے غیبت سے تو بہت ہی بچے جس کو لوگوں نے روزے میں ٹائم پاس کرنے کا مشغلہ بنا لیا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے ناپسند ہو بس غیبت اس کو کہتے ہیں. یہ بڑا خطرناک مرض ہے. پوچھنے والے نے پوچھا اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی کو غیبت کہتے ہیں. اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو تب تو بہتان اور الزام ہے. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. ایک کو لوگوں کی غیبت اور چغلی کی وجہ سے دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں. سود بیاج کے 70 سے زیادہ باب ہیں. سب سے ہلکا درجہ نعوذ باللہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. اور 1 درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے. اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمانوں کی آبرو ریزی ہے. ان کی غیبت ان کی آبرو ریزی خبیث ترین سود ارشاد فرمایا گیا. حدیثوں میں غیبت اور مسلمانوں کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت دھمکیاں وارد ہوئیں. اس لیے ہمیں چاہیے غیبت سے پوری طرح اپنے آپ کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو رمضان کے انوار و برکات سے مالا مال فرمائے. ہر گناہ سے بچنے اور سچی پکی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. محترم سامعین آپ سے درخواست ہے بعض اہم اعلان بھی ہیں اور رمضان کے کچھ تحفے کچھ قیمتی موتی سن لیں دھیان سے. یہ دینی تعلیم اور دینی باتوں کا سلسلہ جو الحمدللہ بروز جمعرات بادشاہ ہو رہا ہے. اب رمضان میں یہ نماز ظہر کے بعد 2:30 بجے ہوگا. تو رمضان میں جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد 2:30 بجے 2:30 پر آپ یہ لنک چالو کر کے بیٹھ جائیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو ذکر کی مجلس جمعے کے دن بعد نماز فجر ہوتی تھی وہ رمضان ہونے کی وجہ سے رمضان میں جمعے کے دن بعد نماز جمعہ ہوگی. وہ بھی انشاءاللہ 2:30 بجے شروع ہو جائے گی. آپ سبھی سامعین سے درخواست ہے ضرور اس میں شرکت کریں. محترم سامعین ایک گرمی کا موسم ہے اور گرمی میں روزے آ رہے ہیں. روزے میں سارا دن پیاس نہ ستائے اور بھوک بھی نہ لگے, گرمی کا احساس بھی ختم ہو.
تو اس کے لیے آپ سحری کے وقت 3 عدد کھجور لیں، گٹلیاں نکال لیں، ایک کھجور منہ میں ڈال کر دانتوں سے چبا لیں، پھر پانی کا ایک گھونٹ منہ میں ڈال کر 1 سے 2 منٹ تک کھجور کے ذروں کو پانی کے ساتھ منہ کے اندر دائیں بائیں پھراتے رہیں، پھر وہی کھجور کے ذروں والا پانی نگل جائے۔ اسی طرح دوسری اور تیسری کھجور بھی کھا لیں، انشاءاللہ سارا دن پیاس بھی نہیں ستائے گی اور بھوک بھی روزے کے حالت میں محسوس نہیں ہوگی۔ گرمی کے روزے خیال رکھیں۔ اسی طرح شاندار سحری اور جاندار تر و تازہ روزہ کب ہوگا؟ سحری شاندار ہو اور جاندار تر و تازہ روزہ سن لیجئے، صبح سحری میں رات کی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھائیں، رات کی باسی روٹی وہ دہی کے ساتھ کھائیں، اس سے بھی سارا دن بھوک پیاس نہیں ستائے گی اور کمزوری بھی محسوس نہیں ہوگی۔ گرمی کا توڑ، جن کو رمضان میں ہارڈ کام کرنے پڑتے ہیں یا ایسے کام جس کی وجہ سے پیاس لگتی ہے، تو گھبرائیے نہیں، ایک چھوٹا سا وظیفہ کریے اور گرمی کا توڑ پا لیجئے۔ آپ ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ یا صبح شام 7 مرتبہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یہ پڑھے تو گرمی کی شدت ختم ہو جاتی ہے اور روزہ بالکل محسوس نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح روزے میں آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہو، آپ چاہتے ہیں بالکل نقاہت اور کمزوری نہ ہو، تو یہ ضرور کیجئے، بہت زبردست ٹوٹکا ہے۔ آپ سخت گرمی میں بھی کام کریں گے تو بھی بالکل کمزوری محسوس نہ ہو۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے 250 گرام گلقند اور چھوٹی الائچی 10 گرام لیں، الائچی پیس کر گلقند میں ملا لیں اور سحری کرنے کے بعد ایک بڑا چمچ استعمال کریں، یا افطاری کے بعد میں بھی کھا سکتے ہیں، اس سے بالکل کمزوری نہیں ہوتی۔ محترم، بعض حضرات کے مزاج میں بہت ہیٹ ہوتی ہے، روزے میں وہ پریشان ہوتے ہیں، ایسے مرد عورتوں کے لیے بے حد مفید ٹوٹکا سحری کے وقت وہ کریں، آدھے گلاس دودھ میں آدھا گلاس پانی ملا کر اور ایک چٹکی نمک ملا کر پی لیں۔ آدھے گلاس دودھ میں آدھا گلاس پانی ملا کر ایک چٹکی نمک ملا کر پی لیں، پورا دن بہت سکون کی حالت میں گزرے گا، ہیٹ اور گرمی اور خون میں حدت بڑھنے سے محفوظ ہو اور اندرونی گرمی سے بچا ہوگا۔ یہ نسخہ بہت ہی مفید ہے، ضرور آزمائیں۔ رمضان میں 3 سیکنڈ میں 14 کروڑ نیکیاں کمائیں، 3 سیکنڈ میں 14 کروڑ نیکیاں، ماشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کلمات پڑھے تو حق تعالی شان اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھیں گے۔ چونکہ رمضان میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو ایک دفعہ پڑھنے سے 14 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس قدر زیادہ پڑھے اتنا ہی زیادہ ثواب پائے گا۔ یہ مشکات شریف میں روایت موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے، جم کر روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سے درخواست ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے
وہ دعا پڑھائی جا رہی ہے، وہ دعا پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. بعض حضرات بیمار ہیں، ہمارے حضرت اقدس